بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں عائشہ نعمان آپ کے خود میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ۔ پاکستانی آج 24 تاریخ ہے، 24 نومبر 2024، اور آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان کی جانب سے فائنل کال دی گئی تھی۔ پورے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ 24 نومبر کو آپ نے اپنی آئین اور آزادی کی اور حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آپ کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، پرامن طریقے سے آپ کو احتجاج کا حصہ بننا ہوگا، آپ کو ان قوتوں کو پیغام دینا ہوگا کہ آپ ہی پاکستان کے مالک ہیں اور پاکستان آپ کا ہے۔ تو پاکستان کے فیصلے کرنے کا، پاکستان میں تبدیلی آنے کا جو حق ہے سب سے بڑا اس وقت وہ آپ کو حاصل ہے۔ آج جناب بہت ہی عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھنے کو آئے، آج بہت ہی تہلکہ خیز خبریں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ آج سے ٹھیک 4 دن پہلے سے پاکستانی حکومت کے جو ہے وہ ہوش اڑے ہوئے تھے۔ آپ کو محسن نقوی مسلسل اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے نظر آئے، آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن میڈیا پر کچھ ہلچل مچی ہوئی نظر آئی، آپ کو لیگی رہنماؤں کے بیانات سے ہمیشہ یہ تاثر ضرور ملا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ اگر سڑکوں پر آ گئے، اگر پاکستان کی عوام نے 24 نومبر 2024 کو عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے 8 فروری کو کہا تھا، تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اب جناب پاکستان کے اس نظام کو چلانے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے حقوق کو غاصب کرنے کے لیے کون سا ایسا حربہ ہے جو وہ نہیں آزمایا گیا؟ یہاں تک کہ آپ کی عدالتوں کو ہائی جیک کیا گیا، آپ کے سسٹم کو ہائی جیک کیا گیا، آپ کے سٹیک ہولڈرز کو ہائی جیک کیا گیا، آپ کی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ہینڈی کیپ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان سے کانفرنسز کروائی گئی، ان سے طرح طرح کے بیانات دلوائے گئے۔ ایک پارٹی میں سے 2 سے 3 4 5 پارٹیاں بنائی گئی، لیکن کچھ بھی جب نہ بن پڑا تو پھر جناب یہ سوچا کہ چلو ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، پھر یہ سوچا کہ چلو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کر لیتے ہیں، پھر یہ سوچا کہ چلو عمران خان پر پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ لیکن جناب یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ نہیں مان رہی، اور تو اور اوورسیز بھی جو ہیں وہ عشق عمران میں جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بلے کو جو ہے وہ عشق نے نچایا تھا۔ تو اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو آج کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، آپ کا سیٹلائٹ میڈیا، آپ کا ٹیلی ویژن میڈیا وہی دکھا رہا ہے جو ان کو دکھانے کا بولا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ جو فلاں کارکن ہیں وہ نکلے نہیں، آج کی جو ڈی چوک کی کال تھی وہ بڑھ چکی ہے، اور جناب تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ باہر نہیں نکلے، وہ غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو بالکل اس کے برعکس نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اس حکومت کو جو ہے وہ بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کی صفوں میں۔ اور جناب یہ بھی رپورٹس ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے جو رپورٹس دی ہیں وہ لاکھوں کے نمبر کی دی ہیں، کہ لاکھوں کا جو نمبر ہے وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان سے بڑے بڑے قافلے جو ہیں، اور پہلی دفعہ میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گی اس بلوچستان کی تاریخ کا۔ بلوچستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اس سے بڑا قافلہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ نہیں ہوا۔ سالار کاکڑ کی قیادت میں جو قافلہ جو ہے وہ گزشتہ رات ہی روانہ ہو چکا تھا۔ جگہ جگہ جو تھی ان کو رکاوٹیں جو ہیں وہ ملی، مگر انہوں نے وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہوئے۔ اب جناب پاکستان میں تو جو احتجاج ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ 7 بر اعظموں میں سے انٹارکٹیکا کے علاوہ 6 بر اعظم ایسے ہیں دنیا بھر کے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کے ساتھ ساتھ بیک وقت جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے۔ سڈنی مطلب آسٹریلیا میں، افریقہ میں، لندن میں، اور ناروے میں، اور بھی بہت سی ایسے ممالک ہیں جہاں پر 26 ایسے مقامات ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ لوگوں نے تاریخ رقم کر دی ہے خان کے ساتھ وفاداری نبھانے کی، خان سے محبت کرنے کی۔ لوگوں نے بتا دیا ہے جب عمران خان باہر آئیں گے تو وہ دیکھ کر ضرور اس بات کے اوپر داد دیے نہیں رہ سکیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے میرا مقدمہ لڑا ہے، انٹرنیشنلی جس طرح سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے،
وہ قابل دید ہیں. اور پاکستان کی وہ قوم 25 کروڑ عوام جو کہ مہنگائی کے بوجھ تلے، جو کہ دہشت گردی کے بوجھ تلے، جو کہ ظلم و لا قانونیت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، آج اس نے بھی شاید یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے نکلنا ہے اور باہر نکلنا ہے. اب جناب اس حکومت کے ٹیکٹکس دیکھیے اور اداروں کے ٹیکٹکس دیکھیے کہ کس طرح سے یہ تحریک انصاف کے کارکنان کو جو ہے گھیر کر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں. سادہ لباس میں ملبوس افراد کو جو ہے وہ گراؤنڈ پر اتارا گیا ہے، اور کچھ کچھ جو ایسے افراد ہیں ان کے پاس جو ہے باقاعدہ طور پہ ہتھیار بھی ہیں. میں آپ کو یہ ٹیلی ویژن میں اسکرین پر جو ہے وہ میں دکھا رہی ہوں، سوری اپنی اسکرین پر میں آپ کو یہ فوٹیجز دکھا رہی ہوں. اور جناب دوسری طرف تو ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی بندے کو پولیس والوں نے دھر لیا، اور پھر جناب جب تک اپنا جاب کارڈ نہیں دکھایا تب تک جناب اس کو چھوڑا نہیں گیا. اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بڑے بڑے اسپاٹس ہیں جہاں سے بہت بڑی تعداد میں قافلے جو ہے وہ نکل پڑے ہیں. پنجاب میں جو ہے مکمل جہاں پہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، بالکل غلط بتا دیا جا رہا ہے. لاہور کے داخلی اور خارجی راستے جس طرح سے جیم پیک کیے گئے، کیونکہ لاہور جو ہے اگر وہاں سے عوام نکل آتی ہے باہر، بھلے سے سڑکوں پر ہی نکل آتی ہے، تو پھر مریم نواز کی جو حکومت ہے وہ ہل کر رہ جائے گی، ان کا تخت لاہور جو ہے وہ دہل کے رہ جائے گا. اب جناب ابھی تک میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکی، لیکن جو ہے وہ ابھی تک غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ڈکلیئر کیا تھا اور بڑے فخر سے جناب بولا تھا کہ مجھے بہت فخر ہے. فیصل واڈوا صاحب ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے جو ہیں وہ بھائی فیصل واڈوا جو ہے وہ دبئی شاید جا چکے ہیں. اب یہ کیوں جا چکے ہیں اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن جناب خیبر پختونخوا سے آنے والا بڑا قافلہ جو ہے وہ سوابی انٹرچینج تک پہنچ چکا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں بشرا بی بی بھی اس میں موجود ہیں. اور جناب ہم بات کرتے ہیں اٹک پل کی. ایمان طاہر اور جناب جو بریگیڈیئر صاحب ہیں طاہر صادق صاحب، ان کی جو کیا کہتے ہیں سربراہی میں، ان کی نمائندگی میں جو ہے ایک بڑا قافلہ اٹک سے بھی نکلا ہے. اب جناب آئی جی اٹک صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں، تو جناب وہ کراس کر چکی ہیں. میاں والی سے بھی جو ہے وہ کافی قافلے پہنچ چکے ہیں. میاں والی انٹرچینج پر جو ہے صدام خان ترین کے قافلے کو بھی بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ان پر شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا. دوسری طرف جو ہے وہ شیر افضل مروت کا قافلہ جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا ہے. لیکن اب تک جو ہے وہ فیض آباد انٹرچینج پر مختلف قافلوں کی شکل میں جو ہے وہ کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے لڑائی شروع ہو چکی ہے. وہاں پر جو ہے حسب معمول شیلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن کارکنان جو ہے اس وقت ڈٹے ہوئے، کارکنان اس وقت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. دوسری طرف جناب میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گی لاہور کی شیر دل بیٹی عالیہ حمزہ صاحبہ کا. انہوں نے ایک قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے جس طرح سے راوی کا پل کراس کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وہ گرفتاری سے بھی بچی، لیکن دوسری جناب ہمارے حافظ ذیشان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی گرفتاری خود پیش کر دی. ہمارے زین قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ حسب معمول بہت مسکراتے ہوئے پیش کر دی. اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ بڑی ہی آسانی سے جناب پاکستانی پولیس کو، پنجاب پولیس کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے ہیں. اب جناب یہ لوگ تو شک کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور یقینی طور پہ کل جب وقت بدلے گا تو سب سے پہلے انہی کو کک آؤٹ کیا جائے گا. اب جناب ہماری ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ ہمارے ملک کا بہترین سرمایہ ہے، ہماری بہادر نڈر ماں ہیں، انہوں نے بھی جناب ایک بڑے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے عمر ڈار کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے ہیں، اور جلد یہ قافلہ بھی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگا. دوسری طرف جناب ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں خاص طور پر ریڈ زون میں جو ہے پاک آرمی مارچ کرتی ہوئی نظر آئی ہے. وہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. تو جناب میری گزارش ہے اس حکومت وقت سے، محسن نقوی صاحب سے، عظمہ بخاری سے، مریم نواز صاحبہ سے، اور بھی پنجاب حکومت کے بڑے بڑوں سے، وفاق میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے برجوں سے، کہ بھئی اگر عمران خان کی کال جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پاک آرمی کو بلانے کی ایسی کون سی نوبت محسوس ہوئی.
कोई सी ऐसी जहमत महसूस हुई, आपको जवाब तो देना चाहिए आखिर। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान की कॉल पर लोगों ने लब्बैक नहीं कहा, फिर आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? खोल दीजिए रास्ते, हटा दीजिए कंटेनर। लेकिन जनाब आप वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप इस दफ़ा चाह रहे हैं कि लोग इन कंटेनर्स को इसी तरह से उठा कर फेंके जिस तरह से रुई के गोलों को हवा में उड़ा दिया जाता है। आज जनाब यही मनाजिर हमें फिर से देखने को आ रहे हैं नज़र। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली को। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो जोश से ज़्यादा होश से काम ले रही है। अकेले अकेले जाकर मार खाने से बेहतर है कि एक बड़े काफिले की सूरत में सामने जाया जाए और जनाब अपनी आंखें दिखाई जाए। अब जो रेड जोन से अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में और बुशरा बीबी की क़यादत में जो खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला रवाना हुआ है, उसकी अगर आपको मैं फुटेज दिखा दूं तो शायद यही होश उड़ाने के लिए बहुत होगा। लेकिन जनाब खेल अभी बाकी है। कॉल तो 24 नवंबर की दी गई थी, लेकिन ये कॉल कब तक की दी जाती है ये इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे। बुशरा बीबी ने अपने बयान में साफ साफ बता दिया था कि जब तक इमरान खान खुद सामने आकर एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, एहतजाज किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाती है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ लीडर्स पर रिलाय नहीं कर रही। वर्कर जो है वो अज खुद हर चीज़, हर बात, हर अपना जो है मुतालबा मनवाने को तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया।